السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر فورتھ ایئر کے لیے فزیکل ایجوکیشن میں ہائیجن کے لیے ہے، یعنی حفظان صحت۔ ہائیجن جو ہے یہ لفظ ہائیجیا سے نکلا ہے اور یہ اس کی ابتدا یونان سے ہوئی تھی۔ یونان کی ایک دیوی تھی، مطلب جیسے بہت سے لوگوں نے اپنے مسیحا بنائے ہوتے ہیں، ہندوؤں نے بھگوان بنائے، اسی طرح ان کی ایک دیوی تھی، اس کا نام تھا ہائیجیا، ٹھیک ہے، صحت کی دیوی تھی وہ۔ لہٰذا اسی سے یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ یہ علم جو ہے یہ بنی نوع انسان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ جہاں یہ شخصی حفظان صحت کے اصولوں کی بات کرتا ہے، وہاں یہ عوامی حفظان صحت کے اصولوں، کیونکہ جب تک ہم صرف خود کو پاک صاف رکھ لیں گے، صفائی ستھرائی کر لیں گے، لیکن اگر ہم باقی ساری عوام کی یا باقی چیزوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھیں گے، تو ہماری جو ہے خود کی شخصی حفظان صحت جو ہے وہ بھی کارآمد نہیں نظر آئے گا۔ بہرحال یہ علم جو ہے اولاد آدم کی خدمت کے فرائض سر انجام دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ حفظان صحت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جتنے بھی طریقے، ذرائع، وسیلے، اصول اور مطلب جو بھی اسلوب ہم اپناتے ہیں، ان پر بحث کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حفظان صحت کا علم۔ جو حفظان صحت ہے اس کو یعنی ہائیجن جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک شخصی اور ایک عوامی۔ اب شخصی کیا ہوتا ہے؟ جب ایک انسان کی اپنی ذاتی، یہ تو شخصیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ ذاتی چیز کے بارے میں، ایک انسان کی ذاتی صحت کو برقرار رکھنے کے اصول سمجھائے جائیں، یعنی انسان کی خود کی جو ہے جسم، لباس، رہائش کی صفائی کے طریقے اور اہمیت بتائی جائے۔ یہ علم انسان کی ذاتی صحت، صفائی اور بود و باش کے طریقوں پر بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عوامی۔ عوامی جو ہے جس میں عوام کو مجموعی صحت برقرار رکھنے کے اصولوں پر بحث کی جاتی ہے۔ اس میں کس چیز کی صفائی آتی ہے؟ محلے کی، گاؤں کی، شہر کی، مطلب ہر چیز کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شخصی حفظان صحت جو ہے اس میں ان تمام احتیاطوں اور تدابیر پر بحث کی جاتی ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان جو ہے وہ صحت مند رہ سکتا ہے، اچھی زندگی گزار سکتا ہے، جس میں اس کی مطلب پوری چیزوں کی، اس کے لباس کی، جوتوں کی، جلد، ناخن، بال، کان، ٹھیک ہے، دانت وغیرہ، پاؤں کی صفائی، ورزش اور آرام تک ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جلد کی طرف ہم آتے ہیں، یعنی شخصی حفظان صحت میں جو ہے ہم ترتیب سے اگر دیکھتے ہیں تو جلد کی صفائی جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلد کی صفائی کی تعریف کریں، اسے غلیظ رکھنے کے نقصانات، صاف رکھنے کے طریقے اور غسل کرنے کی ہدایت بیان کریں، ٹھیک ہے۔ جسم کی تندرستی کا راز کس میں ہے؟ جلد کی صفائی میں پوشیدہ۔ جب پسینہ آتا ہے تو اس کے ساتھ چکنائی بھی خارج ہوتی ہے جو پسینے کے ساتھ مل کر جسم میں غلیظ طے جما دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پسینہ آتا ہے، آپ لوگوں نے نوٹ کیا گا، کچھ دیر کے بعد وہ ایک بدبودار اسمیل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ طے جراثیم کی بہترین پرورش کا کام دیتی ہے، چنانچہ جہاں پر جراثیم پرورش پانے لگتے ہیں، جسم پر غلیظ طے بیٹھنے سے اس میں فاسد مادے بھی خارج نہیں ہو پاتے، نتیجتاً یہ اضافی کام پھیپھڑوں اور گردوں کو بھی انجام دینا پڑتا ہے۔ جلد کی باقاعدگی سے صفائی نہ کرنے سے نزلہ و زکام کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، لباس اور بدن سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اس طرح دوسرے لوگ اس کے پاس بیٹھنے اور گفتگو کرنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس کے زیادہ پسینے والے کپڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس کے پاس بیٹھنے سے گریز کرتے ہیں کہ ہم اس کے پاس نہ بیٹھیں، ہمیں اسمیل نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جلد کو غلیظ رکھنے سے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ جلد کے اوپر جمی ہوئی غلاظت کی طے جو ہے اس میں جراثیم آ جاتے ہیں جس سے جلدی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ پسینے اور چکناہٹ کی طے بیٹھنے کی وجہ سے اس میں تعفن اور بدبو آتی ہے جس سے دوسرے لوگ اس کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اس کے بعد ہے جو ہمارا پسینہ ہوتا ہے اس میں نمکیات بھی پائے جاتے ہیں۔ جب پسینہ عمل تبخیر سے اٹھ جاتا ہے تو باقی نمکیات جسم پر رہ جاتے ہیں۔ نمکیات کو نمی جذب کرنے کی عادت ہوتی ہے جس سے جسم جراثیم کی اماج کا بن جاتا ہے، یعنی اس پر جراثیم بہت زیادہ آنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر غلاظت کی وجہ سے جلد مرطوب رہتی ہے اور غلاظت شدہ جسم کے مالک لوگ اکثر اس میں نزلہ، زکام وغیرہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر ہم اپنا بنیان اور انڈر ویئر جو ہے یعنی انڈر گارمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو تبدیل نہ کریں تو اس پر جسم پر پھر مزید غلاظت کی طے جم جاتی ہے، جسم پر الرجی اور خارش جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر غلیظ جسم پر زخم جو ہیں وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے اور غلاظت کی طے جس کی وجہ سے لامسا یعنی چھونے کی حس جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر غلاظت کی ایک طے جمی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ اس کے پاس بیٹھنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اگر رات کا لباس جو ہے دن سے مختلف نہ ہوگا تو پھر دن بھر کا پسینہ اس میں آپ کو صحیح طریقے سے آپ سو نہیں سکیں گے۔ پھر جلد کو صاف رکھنے کا اول طریقہ غسل ہے، ٹھیک ہے۔ غسل کے لیے اعلیٰ نسل کا مطلب اچھا اپنے صابن استعمال کرنا ہے، جسم پر جو چکنائی ہے اس کا صحیح طریقے سے اس کو اتارنا ہے،
تاکہ جو آپ کے جسم میں کوئی بھی گندگی کی تہ نہ جمے، اور چکنائی جو ہے گرم پانی میں تحلیل ہو کر اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ پھر غسل کرنے کے متعلق جو ہدایات ہیں، ورزش کے فوراً بعد جو ہے آپ کا جسم گرم ہوا ہوتا ہے، تب آپ نے نہیں نہانا، اور اگر جسم میں بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہو تو جب تک پسینہ خشک نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے نہیں نہانا، کھانا تناول کرنے کے فوراً بعد نہیں نہانا، اور اگر آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو تب بھی آپ نے تب تک نہیں نہانا جب تک آپ ریلیکس میں فیل نہیں کرتے۔ اس کے بعد غسل کے بعد جو ہے تولیے کے ساتھ جسم کو خوب اچھی طرح رگڑنا ہے، اس سے نہ صرف جسم صاف ہو جائے گا بلکہ دوران خون میں روانی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ٹھنڈے پانی سے زیادہ دیر تک مناسب نہیں ہے نہانا۔